السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی توثیق کے متعلق دکتور محدث ماہر یاسین الفاحل حافظہ اللہ کی تحقیق آج ہم نے پیش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اصل کی طرف آنے سے پہلے شیخ ماہر یاسین الفاحل حافظہ اللہ کا مختصراً تعارف پیش کیے دیتے ہیں۔ عراق میں اس دور کے محدث ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شیخ محترم کو علم حدیث، علم علل حدیث، علم جرح و تعدیل میں رسوخ عطا فرمایا ہے، اور عرب و عجم کے مشائخ شیخ ماہر یاسین حافظہ اللہ سے بڑے خوش ہیں اور ان کی تحقیقات کے معترف ہیں۔ شیخ ماہر یاسین الفاحل حافظہ اللہ 1971 میں پیدا ہوئے۔ مختلف جامعات میں انہوں نے پڑھا اور اب تک کئی ایک کتب کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ ان کی علل پر ایک بڑی کمال کتاب شائع ہوئی ہے، الجامع فی العلل والفوائد کے نام سے۔ مسئلہ علت کو سمجھنے کے لیے اس باب میں یہ منفرد کتاب ہے۔ اسی طرح اب تک کئی ایک کتب شیخ محترم کی تحقیق سے شائع ہو چکی ہیں۔ مثلا شیخ صاحب نے اب تک فتح الباقی جو امام زکریا الانصاری رحمہ اللہ کی کتاب تھی اس کی تحقیق کی ہے، یہ مطبوع ہے۔ اسی طرح تحقیق شرح تبصرہ و تذکرہ للعراقی، تحقیق معرفہ انواع علم الحدیث لابن صلاح، تحقیق مسند شافعی، تحقیق اسباب النزول للواحدی، تحقیق ریاض الصالحین، تحقیق شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم للامام ترمذی، زیادۃ الثقہ و اثرها فی الفقہ الاسلامی، تحقیق الہدایہ للکلوزانی، اثر اختلاف الاسانید والمتون فی اختلاف الفقہاء، تحقیق جامع العلوم والحکم۔ اسی طرح تحقیق کتاب الرسالہ للامام الشافعی، تقریب التہذیب پر دکتور بشار عواد حافظہ اللہ اور محدث شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے تحریر کے نام سے بڑا مفصل کام کیا، تو اس میں جو ان سے منہجی دیگر اخطاء ہوئیں اس پر شیخ ماہر یاسین صاحب نے بہت سخت گرفت کی اور کشف الایہام کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی، اور یہ کتاب ہی مطبوع ہے۔ اسی طرح ابھی چند ماہ پہلے شیخ حافظہ اللہ کی تحقیق سے علمی افادات پر مشتمل صحیح بخاری بھی شائع ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری پر تخریج کا کام کیا اور کافی زیادہ فوائد کو مرتب کیا، یہ بھی شائع ہو چکی ہے۔ اور بھی کئی کتابیں مطبوع ہیں۔ 50 سال عمر ہے شیخ صاحب کی، اور تقریباً 10 سال سے مجھے نچیز کو شیخ محترم حافظہ اللہ سے استفادے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ ان کے بہت زیادہ کتب حدیث، کتب علوم حدیث، ان کے یعنی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں شیخ صاحب حافظہ اللہ کے یوٹیوب چینل
اس طرح ٹیلی گرام چینل وغیرہ پر ان کا سارا لٹریچر موجود ہے، تو ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ شیخ ماہر یاسین الفاحل حافظہ اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے بحوث فی المصطلح۔ بحوث فی المصطلح کتاب میں شیخ ماہر یاسین صاحب نے امام ابن حبان کی توثیق کے متعلق بڑی مفصل بحث کی ہے۔ ساری کو پیش کرنا مشکل ہے، کافی وقت چاہیے۔ اس کا خلاصہ اور اہم نکات ہم اپنے طلبہ و طالبات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی توثیق کے منہج کو سمجھنے کے لیے ان کے سامنے یہ چیزیں ہوں، تاکہ ہم غلطی کا شکار نہ ہوں۔ اس سے پہلے تقریباً ہم 8 لیکچر دے چکے ہیں امام ابن حبان رحمہ اللہ کے منہج کے حوالہ سے، تو ہمارے پیش نظر ہے کہ امام ابن حبان کی توثیق کے متعلق مختلف شیوخ، مختلف محدثین کی جو رائے ہے جو ہمیں ملی ہے، وہ ہم نے اپنے کتاب تاریخ بست جو زیر تکمیل ہے اس میں ہم نے بڑی سیر حاصل بحث کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آج کی مجلس میں ہم دکتور ماہر یاسین الفاحل کی کتاب بحوث فی المصطلح صفحہ نمبر 288 سے یہ بحث شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ ماہر یاسین صاحب نے تحریر جو تقریب و تہذیب پر کتاب ہے، ان دونوں مؤلفین کا موقف تحریر کیا ہے، یعنی دکتور بشار احمد حافظہ اللہ اور محدث شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے جو تحریر کے شروع میں امام ابن حبان کے متعلق اپنی رائے، اپنا منہج واضح کیا ہے، اس کو ذکر کیا ہے۔ پہلے ان کے منہج کو ذکر کیا ہے، پھر ایک ایک بات پر اپنی موافقت یا مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے بہت زیادہ مثالیں دی ہیں کہ ان دونوں بزرگوں نے جو منہج امام ابن حبان کے متعلق لکھا ہے تحریر کے مقدمہ میں، لیکن اس کے مطابق تحریر میں نہیں چلے، اس طرح کی مثالیں دی ہیں، گلا شکوہ کیا ہے اور خوب اسم با مسمہ فحل کے انداز میں رد کیا ہے۔ بہرحال پہلے ہم تحریر کے مقدمہ میں جو کچھ نقل ہے اور ماہر یاسین صاحب نے ان چیزوں کو نقل کیا ہے ان کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ابن حبان کی توثیق کے حوالہ سے یہ ہے، نمبر 1، جس راوی کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے اور اس راوی سے بیان کرنے والا ایک راوی ہے، یعنی ثقات میں راوی کو ذکر کیا ہے اور اس سے بیان کرنے والا بھی ایک راوی ہے، برابر ہے کہ وہ روایت کرنے والا راوی ثقہ ہو یا غیر ثقہ ہو۔ اور امام ابن حبان نے کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں کیا ثقات کے اندر جس سے اس راوی کی توثیق پہچانی جائے، اور نہ ہی کسی اور محدث نے اس راوی کو ثقہ کہا ہے، تو ایسا راوی مجہول العین تصور ہوگا۔ یہ وہی قاعدہ ہے جس پر امام ابن القطان فاسی اور امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ چلے ہیں۔ اسی طرح بعض سلف سے بھی ایسے مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے جری بن قلیب سدوسی البصری کے بارے میں کہا مجہول لا عالم روا عنہ غیر قتادہ، اور علی بن مدینی نے جعفر بن یحییٰ بن صبان کے متعلق کہا شیخ مجہول
لم یروی عنہ غیر ابی عاصم۔ اسی طرح امام ابو حاتم رازی نے حاضر بن المہاجر الباہلی کے بارے میں کہا مجہول ساتس کے، حالانکہ شعبہ بن حجاج نے اس سے روایت کی ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے جو تحریر کے مصنفین نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا کئی ایک قواعد انہوں نے ذکر کیے ہیں، ایک ایک پر شیخ ماہر یاسین الفحل حافظہ اللہ نے ان پر بات کی ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلے قاعدے پر ہی بحث کرتے ہیں جو ماہر یاسین صاحب نے کی ہے۔ شیخ صاحب حافظہ اللہ ماہر یاسین صاحب پہلے قاعدے کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو شخص قاعدہ بنائے اس کو چاہیے کہ اس پر عمل بھی کر کے دکھائے، یعنی تحقیق میں جو قواعد کوئی محدث کوئی محقق بناتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی کتاب کے اندر ان قواعد پر عمل بھی کرے، حالانکہ محرران اس پر نہیں چل سکے۔ یعنی ماہر یاسین صاحب ان دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں محرران کے لفظ سے کہ یہ خود نہیں چل سکے۔ مثلا مثال کے طور پہ بے شک ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقات میں ذکر کیا ہے ہر اس راوی کو جس پر جرح نہیں پہچانی گئی، اور اگرچہ وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے اور یہ بات اس کی توثیق پر اصلاً دلالت کرتی ہی نہیں ہے، اور محرران تفریق کو پھینک دیتے ہیں کہ ابن حبان نے اس راوی کو ذکر کیا ہے، صرف اس پر کوئی توثیق کی نص نہیں بیان کی، اور جس راوی پر امام ابن حبان نے توثیقاً نص بیان کی ہے۔ تو شیخ ماہر صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا أَمْرٌ نَتَّفِقُ مَعَهُمْ عَلَى بَعْضِ، کہ یہ جو قاعدہ دونوں نے ذکر کیا ہے کہ تفریق کی جائے گی، صرف ذکر سے راوی کی توثیق مراد نہیں لی جائے گی، بلکہ دیکھا جائے گا کہ کیلا ذکر کیا ہے یا نص بھی بیان کی ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایسا قانون ہے جس پر ہمیں ان سے اتفاق ہے، لیکن کلی نہیں ہے، بعض پر اتفاق ہے، کلی اتفاق نہیں ہے۔ اور یہی بات مولوی یمانی رحمہ اللہ نے، شیخ بازمول حافظہ اللہ نے بھی اسی پر زور دیا ہے، اور بھی کہ ایک محدثین نے صراحت کی ہے کہ ابن حبان میں راوی کا ذکر ہو جانا اور الثقات میں راوی کا ذکر ہو جانا اور الثقات میں کسی راوی پر توثیق کا لفظ بولنا، ان دونوں کا الگ الگ حکم ہے، اور یہی راجح ہے۔ شیخ ماہر یاسین حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ محرران اس قاعدے کو بھول گئے ہیں، جو قاعدہ ذکر کیا شروع کے اندر اس پر عمل نہیں کر سکے بلکہ اس کو بھول گئے ہیں۔ پہلی جلد میں اس پر کچھ عمل کیا ہے، پھر آگے انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں کہ وہاں اسی قاعدے کی پرواہ نہیں کی۔ پہلی جلد کے اندر مثلا راوی نمبر 420 ہے، 964 ہے، راوی نمبر 1694 ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کشف الایہام میں بہت زیادہ اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ قاعدے کو بھول گئے ہیں، اپنی تحریر کی دوسری جلدوں کے اندر بھی اس قاعدے کا لحاظ نہیں رکھ سکے۔ پھر فرماتے ہیں
محرران نے فقرہ نمبر 6 میں بات کی ہے ابن حبان کی تضعیف کے حوالہ سے، یعنی امام ابن حبان جس راوی کو ضعیف قرار دیں، جرح کریں، تو محرران نے کہا ہے کہ امام ابن حبان کا کسی راوی کو ضعیف قرار دینا یہ لائق ہے کہ اس جرح کو جہابذہ محدثین کے ساتھ شمار کیا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی جرح معتبر ہے امام ابن حبان کی۔ مہر یاسین صاحب دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں، شیخ بشار عواد حافظہ اللہ اور محدث شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کو۔ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اگر آپ کے ہاں ابن حبان رحمہ اللہ کی جرح جہابذہ محدثین کے مقام پر ہے تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم ابن حبان کی جرح کو جہاں چاہے لے لیں، جہاں چاہے چھوڑ دیں؟ کیا جہبذ کی بات، کسی معتبر کی بات کو ایسے ہم کریں گے کہ جہاں ہمارا دل کیا ابن حبان کی جرح کو لے لیا، جہاں دل کیا اس کو چھوڑ دیا؟ تو پھر انہوں نے ایک مثالیں ذکر کی ہیں، مثلا ترجمہ 2723 نمبر راوی کا ترجمہ ہے۔ یہ شیخ مہر صاحب فرماتے ہیں کہ اس راوی پر ابن حبان کی جرح کو ان دونوں بزرگوں نے شمار نہیں کیا، حالانکہ ابن حبان نے کہا ہے ربما خالفہ، تو انہوں نے اس قول سے چشم پوشی اختیار کی ہے۔ اسی طرح راوی نمبر 3282 میں انہوں نے ابن حبان کی جرح کا رد کیا ہے۔ اسی طرح 3745 پر بھی ایک مثال دی ہے جس میں ابن حبان کی جرح کا رد کیا ہے۔ اسی طرح شیخ صاحب نے بہت زیادہ مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد 3 نمبر پر شیخ ماہر صاحب لکھتے ہیں کہ محررین کا یعنی محرران کا موقف مضطرب ہے توثیق ابن حبان کے حوالہ سے۔ مثلا اس پر کچھ مثالیں دی ہیں۔ خود ہی قاعدہ بنایا ان دونوں بزرگوں نے کہ راوی پر توثیق نصاً بیان ہو اس کا حکم اور ہے، اور صرف ذکر کردہ توثیق ابن ثقات کے اندر راوی ہو ذکر کیا ہے تو اس کا حکم اور ہے، لیکن اس کے اوپر چال نہیں سکے، اس قاعدے پر چال نہیں سکے۔ مثلا ترجمہ نمبر 2906 دونوں بزرگوں نے کہا کہ اس راوی کی توثیق ابن حبان کے سوا کسی نے نہیں کی، اور ان کی توثیق کچھ بھی نہیں ہے، غیر معتبر ہے۔ اور ترجمہ نمبر 3343 میں دونوں نے کہا کہ اس راوی کو امام مجلی امام ابن حبان کے سوا کسی نے ثقہ نہیں کہا، اور ان دونوں کی توثیق جب منفرد ہوں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح ترجمہ نمبر 3349 کے متعلق کہا ان دونوں نے راوی کو مجہول قرار دیا اور کہا کہ ابن حبان نے اس کو ذکر کیا ہے ثقات میں اور کہا ہے یخطئ، یہ راوی غلطیاں کرتا تھا۔ بہرحال اسی طرح ان دونوں بزرگوں نے ترجمہ نمبر 3617 کو راوی کو ضعیف قرار دیا اور پھر کہا
کہ اس کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے یخطئ و یخالف۔ 4 نمبر پر ماہر یاسین صاحب حافظہ اللہ لکھتے ہیں جس راوی کے ثقہ ہونے پر امام ابن حبان نے نص بیان کر دی ہو۔ ان دونوں نے کہا جب ابن حبان رحمہ اللہ صراحت کر دیں کہ راوی مستقیم الحدیث ہے یا کوئی ایسا لفظ بول دیں جو توثیق پر دلالت کرے تو اس کا مطلب ہے امام ابن حبان نے اس کی حدیث کی تفتیش کی ہے، یعنی اس حدیثوں کو تلاش کیا ہے، تحقیق کی ہے اور اس کی حدیث کو صحیح پایا ہے اور وہ حدیث مستقیم ہے، ثقہ راویوں کی احادیث کے موافق ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو ایسے راوی کو ثقہ کہا جائے گا۔ جیسے ائمہ کبار میں سے کسی ایک کی توثیق ہوتی ہے اسی طرح اس کو شمار کیا جائے گا، کیونکہ ابن حبان کا بہت اونچا مقام ہے جرح و تعدیل میں۔ یہ چوتھا قاعدہ محرران نے لکھا ہے، تحریر کے مصنفوں نے۔ شیخ ماہر صاحب حافظہ اللہ لکھتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں جس شخص نے یہ قاعدہ بنایا پھر اس کو خود ہی توڑ دیا، اس قاعدے کو نہیں لیا، کہتے ہیں میں یہاں 2 مثالوں پر اکتفا کروں گا۔ ابن حجر نے راوی نمبر 3660 میں کہا عبداللہ بن نافع الکوفی ابو جعفر الہاشمی مولاہم صدوق من الثالثہ۔ ان دونوں محدثین نے تعاقب کیا اپنے قول کے ساتھ بل مجہول، یہ مجہول ہے، تفرد بروایت عنہ الحکم بن عتیبہ وذکرہ ابن حبان فی الثقات وقال صدوق۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَنْزِلَ الرَّفِيَّةَ، کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ امام ابن حبان کو بہت اونچا مقام حاصل ہے، وہ کہاں ہے مقام؟ وہ مقام کہاں ہے؟ اور یہ بھی کہا وَأَيْنَ أَنزَلَ توثیق ابن حبان من توثیق الائمۃ الکبار، کہ آپ تو خود قاعدہ بنا رہے ہیں کہ امام ابن حبان کی توثیق ائمہ کبار محدثین کی توثیق کی مثل شمار ہوگی، تو یہ کہاں ہے؟ آپ تو اس کو مجہول کہہ رہے ہیں، یہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کیا آپ کے ہاں صرف امام ابن حجر اسقلانی کا تعاقب ہی آپ کے پیش نظر ہے کہ بس ان کی مخالفت ہی کرنی ہے؟ اسی طرح دوسری مثال دیتے ہیں قال الحافظ راوی نمبر 1221 الحسن بن جعفر البخاری ثقہ وقد تعقبہ بقولہما، دونوں نے تعاقب کیا ہے اپنے قول کے ساتھ بل مقبول، بلکہ یہ راوی مقبول ہے، روا عنہ حسنان، اس سے 2 نے بیان کیا ہے، ولم یوثقہ سوا ابن حبان، ابن حبان کے علاوہ کسی نے اس کو ثقہ نہیں کہا۔ شیخ ماہر صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ابن حبان نے اس کی توثیق کی صراحت کی ہے۔ الثقات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 173 میں، اور امام ابن حبان نے صراحت کی ہے کہ الحسن بن جعفر من اہل بخارا ثقۃ۔ اللہ اکبر۔ اور اس صراحت کو، ابن حبان کی صراحت کو جو حسن بن جعفر کی توثیق کے متعلق ہے، اسی کو امام مزی نے تہذیب الکمال میں نقل کیا ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 73، اور ابن حجر نے تہذیب و تہذیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260 میں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ 2 مثالیں پیش کی ہیں کہ آپ نے خود قاعدہ بیان کیا ہے تحریر کے مقدمہ میں، جس راوی کو ابن حبان صراحت کے ساتھ
سکہ قرار دیں کہ اللہ ذکر نہیں کر رہے بلکہ وضاحت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں سکہ ہے، مستقیم ہے، تو تم نے تو اس قاعدے کو بھی نہیں مانا، عمل نہیں کیا، قاعدہ بنا دیا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر سکے اپنی کتاب میں۔ ابن حبان سکہ کہہ رہے ہیں اور تمہارے نزدیک جس کو ابن حبان صراحت کے ساتھ سکہ کہیں تو وہ توثیق معتبر محدثین کی مثل مانی جائے گی۔ لیکن میں دو مثالیں دے رہا ہوں، ان دونوں راویوں کو صراحت کے ساتھ ابن حبان رحمہ اللہ نے سکہ قرار دیا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اس کے صراحت کے باوجود بھی آپ نے اس کو نہیں مانا، یعنی یہ مثالیں دی ہیں اپنی کتاب بحوث فی المصطلح کے اندر۔ اسی طرح شیخ مہر یاسین حافظہ اللہ نے ایک ایک اصول پر آگے تفصیلاً بحث کی ہے، تو اگلے بھی چند اصول جو شیخ بشار عواد حافظہ اللہ اور محدث شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے تحریر کے مقدمہ میں لکھے ہیں، ان پر بحث کی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔